اور اس کانفرنس میں ایک تو پہلی بار بہت ساری چیزیں پہلی بار ہو رہی ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ سوچا کہ 16 برس سے ہم کیا کریں، وہی ادب ہے، وہی کہانی ہے، وہی ناول ہے، وہی تنقید ہے اور وہی چند لکھنے والے ہیں۔ تو اس سال ہم نے یہ طے کیا اپنے دوستوں سے مشورہ کر کے کہ یہ جو پچھلے ہمارے جو بڑے لوگ تھے، ہمارے بڑے ناول لکھنے والے، افسانہ لکھنے والے، تنقید والے، نعت لکھنے والے، ان سارے لوگوں کو ہمیں یاد کیا جائے، ان کے کام پر روشنی ڈالی جائے۔ تو یہ پوری کانفرنس ڈیڈیکیٹ کی ہے ہم نے ان سارے لوگوں کو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ یہ اردو ادب ہوتا، نہ یہ سندھی ادب ہوتا، نہ پنجابی ادب ہوتا، نہ بلوچی۔ 30 نومبر 4 بجے ہم اس کی اوپننگ کریں گے اور ہم ہر سال چیف منسٹر کو بلاتے ہیں صرف ایک سیشن میں اوپننگ میں، اور اس سال بھی مقبول باقر صاحب اس کی اوپننگ کریں گے۔ اس کے بعد یہ 4 دن کی کانفرنس ہے، 200 سے زیادہ مندوبین ہیں۔ ایک جو میرے اندر کھبا ہوا سیشن تھا وہ اس دفعہ میں نے رکھا ہے، اور اس پہ بھائی افتخار بھائی، زہرا آپا، سبھی وہ یہ رکھا ہے کیا لوگ تھے کیا شہر تھا۔ یہ ایک سیشن ہے کراچی کی زندہ آوازیں۔ تو پچھلے 47 کے بعد کے جتنے لوگ اس شہر میں تھے، سارے بڑے ادیب اور مصور اور بھی بڑے لوگ جو تھے، اور یہ اردو کانفرنس کو اون کیا ہوا اس شہر نے، اور یہ پورا شہر اس میں شامل ہوتا ہے اور ایک رونق رہتی ہے۔ اور سب سے بڑی کمال بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اور پاکستان بھر کے ایسے بڑے ادیب آتے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اور 16 برس سے ایک بات انتظار صاحب بھی کہتے تھے، افتخار بھائی بھی، کہ ایک تو اس کا اکیڈمک پہلو تو جو بھی ہے، یہ اس کا جو کلچرل اور سوشل پہلو ہے کہ یہ آپس میں کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے۔ اب نوجوان جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اپنی پسند کے ناول نگار، اپنے زمانے کے شعراء کو، اپنے زمانے کے لکھنے والی خواتین کو، حضرات کو، نوجوانوں کو، مختلف نسلوں کے لوگوں کو ان کی ترجمانی ہوتی ہے، ان کی نمائندگی ہوتی ہے، موضوعات بہت سارے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دانشگاہوں کے اجتماعات بالکل اور طرح کے ہوتے ہیں، مگر جو عوامی اجتماعات ہوتے ہیں ان کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک توازن قائم کر رکھا ہے کہ یہ عام آدمی بھی اگر تشریف لائے اور وہ اس میں شریک ہو تو وہ بھی استفادہ کرے گا، اور صاحبان دانش اور اختصاص کے ساتھ علمی ذوق رکھنے والے بھی تشریف لائیں گے تو ان کے ذوق کی گہرائی بھی یہاں ہوگی۔ مستقبل کے لیے یہ کئی اور راستے کھولتا چلا جائے گا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ کریڈٹ بہت سا پاکستان آرٹس کونسل کراچی کو، احمد شاہ کو، ان کی ٹیم کو، اور جو اس میں حصہ لیتے ہیں، جو مدعو کیے جاتے ہیں اور جو یہاں بات کرتے ہیں، ان سب کو جاتا ہے۔ اتنے فیسٹیول ہو رہے ہیں، لیکن جو عالمی اردو کانفرنس ہے اس کو ہم، وہ جو محاورہ ہے نا، مدر آف آل فیسٹیولز، کہ سب سے پہلے فیسٹیول کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، اس کی مثال ہے تو یہ عالمی اردو کانفرنس ہے۔